دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ولا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں. وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی وہی جانتا ہے. سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہے. انسان کی تقدیر، کتنا رزق ملے گا، کہاں سے ملے گا، کہاں پیدا کیا جائے گا، کس جگہ بھیجا جائے گا اور کس جگہ واپس سونپا جائے گا، یعنی کون سی زمین میں واپس دفن کیا جائے گا. تو رزق کا ذمہ کس کے ہے؟ اللہ کے. اور دیکھیں ہم انسان کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی کا ذمہ میں نے خود لیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے لیا ہے. آپ سے ہم نے فرمایا اگر ابن آدم رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو اس طرح پالے گا جس طرح موت اس کو پا لیتی ہے. یعنی جتنا اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس کو مل کے رہے گا. تو انسان کوشش تو کرے رزق کے لیے. اب یہ بھی نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، کوشش تو کرے گا، لیکن اس چیز کو مقصد زندگی نہیں بنا لینا، اس کے پیچھے نہیں بھاگتے چلے جانا. اتنا اس کے پیچھے انسان بھاگے کہ باقی کاموں کو چھوڑ دے، باقی دین کو چھوڑ دے. آج دیکھیں اسی کو کمانے کے لیے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان اتنا مگن ہو گیا کہ کس سے دور ہو گیا؟ اللہ سے دور ہو گیا. اور دیکھیں روزی کا وعدہ تو اللہ نے کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ذمہ ہے ہر جاندار کی روزی، لیکن نیک اعمال انسان کو خود کرنے ہیں نا. اور ہم ان کے پیچھے بھاگنے کی بجائے بس اسی ایک چیز کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہی ہے یہ ساری دنیا. اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہو کہ وہ نیک اعمال کے لیے بھی تگ و دو کرے، اس کے لیے بھی بھاگے. تو کرنا کیا چاہیے؟ کس کے پیچھے بھاگنا چاہیے؟ نیک اعمال کے پیچھے، اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگنا چاہیے. اللہ وہی ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے. اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف کیا ہے، جادو ہے.
اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں ہے، پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گا۔ آج مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں آتا کیوں نہیں ہم پر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن آ جائے گا اس دن سارا مذاق نکل جائے گا، ساری ہنسی نکل جائے گی۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑا ہی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم اسے اپنی نعمت کا کوئی مزہ چکھاتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے، اگر نعمت دے کر اس سے واپس لے لیتے ہیں پھر تو بڑا ہی ناشکرا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو پھر اترانے لگیں اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ چھین لیں تو پھر کیا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے اور بڑا ناشکرا بن جائے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بھی بھول جائے اور اسی چیز کے جو اللہ نے چھینی ہے اس کا شکوہ کرنے لگ جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہی، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا اور شیخی خور بن جاتا ہے۔ نعمت ملے تو اترانے لگتا ہے، نعمت چھن جائے تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ تو مومن کیسا ہوتا ہے، اس کو نعمت ملے تو کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت اس کو دے کر واپس لے لیتے ہیں پھر بھی کیا کرتا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے۔ سوائے ان کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ کبیر، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کے سوا باقی سب کا رویہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسا ہوتا ہے، نعمت ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں، چھن جاتی ہے تو ناشکرے بن جاتے ہیں، سوائے صبر کرنے والوں کے اور جو نیک کام میں لگے رہتے ہیں۔ اب صبر بھی تبھی آسان ہوتا ہے جب آپ کے پاس آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی آزمائش ہے، کوئی تکلیف آیا، کوئی دکھ آیا، اگر تو آپ نیک اعمال میں لگیں، آپ کی زندگی کا مقصد ہے، آپ کا کوئی مشن ہے، تو پھر تو وہ صبر کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے نا۔ فارغ ذہن کس کا ذہن ہوتا ہے، شیطان کا ذہن ہوتا ہے۔ تو جو اسی لیے کہتے ہیں نا جو کوئی دکھ میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، مصروف ہو، اٹھو چلو۔ تو جو نیک کام میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر اس کے لیے وہی کر سکتا ہے اور اسی کے لیے آسان ہوتا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی ہے۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑ لیا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کی مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر نبی نے گھڑ لی ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کر لے آؤ۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جان لو اگر پیش نہیں کر سکتے تو یہ کلام کیا ہے، بالکل سچا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فرشتہ ہوا چاہتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی جیسی نیت ویسا ہی اجر۔ جو کوئی دنیا کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم دنیا میں ہی پھر اس کو پورا اجر دے دیتے ہیں، اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوتا۔
تو ہم سوچیں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے یا پھر آخرت میں چاہیے ہوتا ہے؟ اگر ہم اس چیز کا جائزہ لینے لگے نا تو بہت سے کام ہمارے یہی نکلیں گے کہ ہم اس میں دنیا کا کوئی نہ کوئی بدلہ چاہ رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی تیمارداری کر رہے ہیں، تو کل کو کیا ہوتا ہے جب خود بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا دیکھو میں گئی تھی اس کی تیمارداری کے لیے، وہ بیمار تھا، میں نے اس کا حال چال پوچھا تھا، میں نے اس کی ہیلپ کی تھی، آج دیکھو مجھے کوئی پوچھنے ہی نہیں آیا۔ تو مطلب اس وقت تو ہم نے ایسے نہیں سوچا، اب ایسی بات کر کے ہم نے اپنی نیکی ضائع کر لی۔ مقصد کیا تھا؟ ہم نے کس لیے کی؟ اللہ کے لیے نہیں پھر کی نا، پھر ہم نے اس لیے کی کہ ہاں کہ اب وہ نہیں آیا تو اب ظاہری بات، اور جاتے بھی ہم کس لیے؟ اچھا وہ کیا کہے گا، میں بیمار تھا میرا پتہ لینے نہیں آئے، یا میرا کوئی چلا گیا دنیا سے میرے پاس تعزیت کرنے نہیں آئے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ہم بہت سے ایسے کام اگر اس چیز کو اپنی زندگی میں سوچیں تو بہت سے ایسے کام انجانے میں یا نہ انجانے میں ہم کر جاتے ہیں، کس لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے یا دنیا والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا اجر پھر دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو وہ اعمال جو ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیے، لیکن اس میں کسی طرح سے کسی سے امید رکھنا، کسی کی تعریف چاہنا، تو یہ وہ کام پھر اللہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہ سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے بھی اس کا منکر ہو۔ اس کے آخری وعدے کی جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے، بس تو اس میں کسی قسم کے شبے میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر کیا ہے؟ حق ہے۔ یعنی یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بالکل حق ہے، پیغمبر سچے ہیں، اور جو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے کن پر؟ ظالموں پر۔ کیسے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اللہ کی راہ سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یعنی ہر بات کا الٹا مطلب نکال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہی آخرت کے منکر ہیں۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکتے ہیں اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا ان کے لیے، یعنی یہ جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوشش کر لیں اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کی، جیسے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ تو اپنا کلمہ بلند کر کے رہے گا، چاہے یہ اپنے منہوں سے کتنا بھی اس نور کو بجھانے کی کوشش کرے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنی بھی کجروی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، یہ اللہ کو نہیں ہرا سکتے، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاءکار ہوں گے، ضائع ہونے والے ہوں گے، خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کہنا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور صرف ایمان ہی نہیں لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا کیے؟ نیک اعمال کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے۔ وَأَخْبِتُوا یعنی نفس کا جھکاؤ، عاجزی مراد ہے، یعنی ایمان لائے پھر کیا کیے؟ نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال کر کے ایمان والے بن کے اللہ کے پیارے بن کے کوئی اطراء نہیں، کوئی تکبر نہیں آیا، کوئی غرور نہیں آیا۔ اکثر ہوتا ہے نا اگر انسان کے اندر کوئی نیکی آنے لگتی ہے یا انسان تھوڑا سا پرہیزگار بننے لگتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا تکبر آنے لگتا ہے، کہ وہ تکبر کس سینس میں آنے لگتا ہے؟
ہم تو کہتے ہیں ہم تکبر نہیں کرتے، لیکن وہ تکبر کس سینس میں بعض اوقات شیطان لے آتا ہے ہمارے اندر، جب ہم دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں دیکھو بیٹھے رمضان ہے ابھی بھی ٹی وی ڈرامے چل رہے ہیں سب کچھ، ہم تو تراویح پڑھتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، رمضان کا بھی احترام نہیں ہے، یا یہ ویسے ہی ہم تو حجاب کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور کہنے کو یہ مسلم ہے۔ تو اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تکبر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو کمتر سمجھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس تک کبھی صحیح بات، علم یا دین پہنچا ہی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس کے پاس جب دین پہنچے یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور وہ اس طرف آئے، وہ ہم سے بھی زیادہ نیک ہو جائے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، ایسے لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، اور ایسا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کیا آ گئی، عاجزی آ گئی، نفس کا جھکاؤ آ گیا۔ تو دین تو وہ خوبصورت چیز ہے کہ جو انسان کو نرم کرتی ہے، انسان کے اندر عاجزی لاتی ہے۔ اگر دین کو حاصل کر کر یا علم حاصل کر کر انسان کے اندر تکبر آ رہا ہے، یا نیکی کا کوئی تکبر آ رہا ہے، کوئی نیک کام کر کے، مثال کے طور پر کہیں صدقہ و خیرات کر کے انسان کہ بھئی ہاں میں تو بڑا سخی ہوں، میں تو بڑا خرچ کرتا ہوں، فلاں کو تو اللہ نے اتنی دولت دی ہے وہ تو خرچ ہی نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے اندر وہ کیا آ رہی ہے، انا، تکبر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کا کہا گیا ہے کہ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے اور پھر پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، جیسے جیسے ایمان اور تقویٰ میں اوپر بڑھتے رہے، ویسے ویسے بلندی کی طرف جانے کی بجائے نیچے جھکتے رہے اللہ کے آگے، اور عاجزی اختیار کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایمان ہے، نیک اعمال نہیں ہے تو بھی جنت میں نہیں جایا جائے گا، اور اگر ایمان ہے، نیک اعمال بھی کرتے ہیں لیکن عاجزی نہیں ہے آپ کے اندر، یا اگر عاجزی نہیں ہے ہمارے اندر، تو پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو ایمان پلس نیک اعمال اور پلس عاجزی، تو جنت میں جانے کے لیے یہ 3 صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے، یعنی ایک فرقہ وہ جو اللہ کے راستے سے خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے کون لوگ، ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، دوسروں کو بھی دعوت دینے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں فریقوں کی مثال کیسے بیان کر رہے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، دیکھنے اور سننے والے جیسے، یعنی حق دیکھنے سے کیا ہیں، اندھے ہیں، حق سننے سے کیا ہیں، بہرے ہیں، اور دیکھنے والے کون، وہی ایمان والے جو حق کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پہچانتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ دونوں یعنی کافر اور مومن برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف کس کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یہاں سے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں، اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ یعنی ان میں تکبر نہیں ہوتا نا، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ جلدی ایمان لے آتے ہیں۔ تو اب یہ کیا کہتے ہیں، ہم تو تمہیں بھی کوئی اتنا خاص نہیں سمجھتے، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی کوئی برتر نہیں سمجھتے۔ نوح نے کہا میری قوم والوں مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا، یعنی دلیل کون سی، ایمان و یقین پر ہوا، اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو یعنی نبوت، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے مونڈ دوں، حالانکہ تم اس سے کیا ہو، بیزار ہو۔ میری قوم والوں میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ یعنی وہ کمزور لوگ جن کو وہ نیچ سمجھ رہے تھے اور کیا کہتے تھے کہ آپ کے قریب تو یہی کمزور لوگ ہیں،
کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار کس میں ہوگا؟ ظالموں میں ہو جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے ہرگز نہیں ہو، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرط یہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ تو اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ اللہ انہیں کو گمراہ کرتا ہے جو ساری حدیں پار کر دیں اور جو بات مان کر نہ دیں، جو سن کر نہ دیں، اور جو ہدایت طلب نہ کریں، جو ہدایت خود وصول کرنا ہی نہ چاہیں۔ وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھر لیا ہے؟ تو جواب دیں کہ اگر میں نے اسے گھر لیا ہے تو میرا گناہ کس پر ہے؟ مجھ پر ہی ہے، اور میں ان لوگوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ وہ نوح کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ یعنی کیا کرتے تھے کہ اب یہ جو حضرت نوح علیہ السلام ہے، پہلے پیغمبری کا دعویٰ کرتے تھے، اب کیا کرنے لگے؟ اب ایک بڑائی بن گئے جو کشتی بنا رہے ہیں، اور کشتی بھی کہاں؟ یہاں خشکی پہ کشتی چلائیں گے؟ اس طرح سے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ، سوار کر لو۔ کیا حکم دیا گیا تھا نوح علیہ السلام کو؟ تمام جانداروں میں سے اتنی بڑی کشتی بنائی گئی تھی اللہ کے حکم سے کہ اس کشتی میں ہر جاندار کا نر اور مادہ سوار کر لیا گیا تھا، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے۔ وہ کون تھے؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی اہلیہ جو ایمان نہیں لائے تھے، یا یہ کہ جو ان کی قوم میں سے ایمان نہیں لائے۔ اب کیا کہا گیا ہے؟ سوار کون ہوں گے کشتی میں؟ ہر جاندار کا ایک جوڑا، یعنی نر اور مادہ، اور کون؟ جو ایمان لائے ہیں وہ، اور پھر جو ایمان نہیں لائے وہ اس میں سوار نہیں ہوں گے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی اہلیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ 950 سال تبلیغ کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور اتنے سال تبلیغ کرنے کے باوجود صرف کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 80 لوگ مسلمان تھے۔ نوح نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور الرحیم۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، کس کے ساتھ؟ اللہ ہی کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو کشتی پر سوار ہونے پر خاص طور پر یہ دعا کون سی؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس کے علاوہ کسی بھی سواری پر سوار ہونے کے وقت بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر، اب عذاب کیسے آیا تھا؟ نیچے سے زمین ابل رہی تھی پانی سے، اور اوپر سے آسمان سے اللہ رب العزت ان پر پانی برسا رہے تھے۔ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی
تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا، اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا۔ بے عقل تھا نا، اور ہر وہ انسان بے عقل ہی ہوتا ہے نا، عقل نہیں ہوتی اس کے پاس کہ آج کا دن تو عذاب کا دن ہے، اور عذاب بھی کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو کیا پہاڑ بچا لے گا؟ پہاڑ کس کے تابع ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی تابع ہے نا، اللہ ہی مالک ہے اس کا بھی۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا ارادہ کر لے، پھر کوئی بھی چیز اس کو بچا نہیں سکتی، کہیں بھی ہم پناہ نہیں لے سکتے، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ زمین کا کوئی کونا ہو، چاہے وہ سرنگ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، ہم اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ اس چیز سے غافل تھا، بے عقل تھا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا ہو۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان ایک موج، ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر آئی، موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرما دیا گیا، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ یعنی جب عذاب دے چکے، ان کو مار دیا گیا، ان کو غرق کر دیا گیا، کن کو؟ کافروں کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا حکم دیا کہ اپنے پانی کو اندر نگل جا، اور آسمان سے کیا کہا کہ اب تم تھم جاؤ۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، اور تم تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں، یعنی ایمان والا نہیں، مسلمان نہیں، تو وہ تیرے گھر کا بھی فرد نہیں ہو سکتا۔ اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ اب وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے سفارش نہ کر سکے، تو ہم کس بیس پہ کہتے ہیں کہ فلاں ہماری سفارش کر لے گا؟ جب تک خود کے پاس ایمان نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، اپنی کوئی محنت نہیں ہے، اپنی کوئی کوشش نہیں ہے، اپنا کوئی اللہ سے تعلق نہیں ہے، تو کوئی اس روز ہماری سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر چاہے اب یہاں پہ دیکھیں، چاہے پھر پیغمبر ہی کیوں نہ، وہ بھی اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں ہے وہ تمہارے گھر والوں میں سے، اس کی مت بات کرو۔ نوح نے کہا، میرے پالنہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فوراً نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس بات سے تجھ سے میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ سے وہ طلب کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں کہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں۔ یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ انسان اللہ سے اس بات کی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے لیے وہ طلب کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ فرما دیا گیا، اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سنا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی جو آپ کی تکذیب کرتی ہے اور آپ کو ایذا پہنچاتی ہے، اس پر آپ بھی کیا کریں، صبر کریں۔ ہر پیغمبر کی قوم نے ان کے ساتھ ایسے ہی کیا۔ اور قوم عاد کی طرف وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف اس کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر تم تو اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی جو میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں کون سا تم سے اس پہ کوئی اجرت مانگ رہا ہوں۔ اجر میرا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اب کیا کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اپنی کوتاہیوں کی، اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ اب اس آیت میں استغفار کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ کیا کہا اپنی قوم سے؟ تم استغفار کرو، اللہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے گا اور جو تمہاری طاقت ہے، قوت ہے، اس کو مزید بڑھا دے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر ہوتا ہے نا، کچھ فکریں انسان کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی ہوتی ہیں، کہ کچھ فکریں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ہر وقت لگی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کی فکر، تو اللہ تعالیٰ ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، جو پابندی سے استغفار کرتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر آگے حدیث میں آتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے کہ جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کس کے فائدے ہیں؟ استغفار کے فائدے۔ کیا فائدے؟ نمبر 1 کہ ہر فکر سے اللہ تعالیٰ کشادگی کا راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتے ہیں۔ تو خوبصورت وظیفہ ہے جو ہمیں یہ پیغمبر نے بتا دیا۔ ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں نا، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دو، تو سب سے بہترین ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف سے نکلنے کا، ہر تنگی سے نکلنے کا، ہر فکر سے نکلنے کا سب سے بہترین کیا ہے؟ کثرت سے استغفار، اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیں، اور یہی نہیں صرف زبان سے استغفر اللہ استغفر، نہیں، دل کی گہرائی سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے۔ انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس آیت سے دیکھیں، پیچھے آیت سے پتہ چلتا ہے استغفار کے اور کون سے فائدے ہیں۔ اگر آپ کی کہیں قوت کم ہو رہی ہے، کہیں طاقت کم ہو رہی ہے، کہیں آپ کمزور پڑ رہے ہیں، کہیں آپ سست ہو رہے ہیں، بزدل ہو رہے ہیں یا بیماری کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے بھی نکالنے والی کیا چیز ہے؟ استغفار۔ یہاں پہ اس آیت میں یہی کہا گیا نا، تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے گا، جتنی طاقت ہے اس سے اور بڑھا دے گا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی آزمائش آتی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ میں تو اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی، میرے میں تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے، تو استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی قوت کو، آپ کی طاقت کو مزید بڑھا دے گا۔ بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جبٹھے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ کیا کہنے لگے؟ جو تم ایسی باتیں کرتے ہو، اس کا مطلب ہے تم ہمارے کسی معبود کی مار پڑ گئی ہے تم پر، جو تم اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ اچھا، تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔
میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہی ہے جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہیں۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کتنی خوبصورت آیت ہے کہ میں نے کس پر بھروسہ کیا؟ اس رب پر بھروسہ کیا جو میرا بھی پروردگار ہے اور تم سب کا بھی پروردگار ہے، اور جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی نے تھامے ہوئی ہے۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ یعنی ہر ایک کی پیشانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر ایک کی پکڑ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ اور میں نے اس رب پر بھروسہ کیا، اس کو اپنا سہارا بنایا۔ یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے نا کہ جیسے ہمارے پاس کوئی بڑی پاور ہو، ہم کہتے ہیں ہاں ہم تو اس کے بندے ہیں، یا ہمارے ساتھ تو وہ ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی میں نے تو اس پہ بھروسہ کیا، اس کو اپنا سہارا بنایا جو سب کی پکڑ کر سکتا ہے، سب کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے۔ بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، ایمان والوں کو بچا لیتا ہے اور باقی سب کو پھر عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قوم نوح کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا اور یہاں قوم عاد کے ساتھ بھی۔ اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ کن کو؟ ایمان والوں کو۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ دیکھو تو یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کا کیا انجام کیا؟ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی انہوں نے، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی، اللہ کی نافرمانی کی اور سرکشوں کی فرما برداری کی۔ تو نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا تھا؟ ان کا انجام کیا عذاب آیا تھا ان پر؟ پیچھے پڑا ہے نا، تیز آندھی کا عذاب تھا۔ وہ اتنی سخت اور تیز تھی کہ جو ان کو پٹکھا کر مارتی تھی۔ اتنی تیز آندھی کہ انسان کو اٹھا کر اوپر لے جا کر ایسے پٹکھا کر واپس زمین پر مارتی تھی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، پس تم اس سے معافی طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سے معافی مانگو اور اس کی بات مانو۔ اور کیا ہے؟ میرا رب کیا ہے؟ بڑا دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا اور کہتا یا رسول اللہ کیا دعا پڑھا کروں؟ جب اللہ سے مانگا کروں تو کیا مانگا کروں؟ ایک شخص نے آ کے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو۔ کیسے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی اور مجھ پر رحم کر، واہدنی اور مجھے ہدایت دے دے، ورزقنی اور مجھے رزق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا اگر تم نے مانگ لی تو اس کے ذریعے تم نے اللہ سے سب کچھ ہی مانگ لیا، دنیا اور آخرت، یعنی یہ دنیا اور آخرت کے لیے جامع دعا ہے۔ اگر یہ دعا مانگ لی اللہ سے تو سب کچھ ہی مانگ لیا۔ بخشش مانگ لی، اللہ نے آپ کو بخش دیا، تو آپ کو کیا ہے؟ دنیا میں بھی بخشش کے کتنی فائدے ہیں، اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے، آسمان سے جیسے پیچھے بھی پڑھا نا بارش برساتا ہے، یعنی اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، آپ کی قوت کو بڑھاتا ہے، آپ کو جو کسی آزمائش میں ہوتے ہیں اس سے نکالتا ہے۔ پڑھتے ہیں
اور اسی طرح ورحمنی، مجھ پر رحم کر، اللہ نے رحم کر دیا تو پھر اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہوگی. واہدنی، اللہ نے ہدایت دے دی تو پھر بھی دنیا سنور گی اور آخرت سنور گی. ورزقنی، اور مجھے کیا دے، رزق بھی عطا کے کر. تو اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں مانگ لی. تو کوشش کیا کریں جو نماز جب پڑھتے ہیں نا تو 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا لازمی پڑھا کریں. انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو، اگر میں تو اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا یعنی ایمان و یقین پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہے یعنی نبوت عطا کی ہے، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کی یعنی اس حق کی طرف بلانے کو چھوڑ دیا جس سے تم مجھے منع کر رہے ہو، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ ہمیں کبھی نافرمانی کرتے ہوئے یہ خوف آتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، اگر میں نے حق کا راستہ چھوڑ دیا تو کون ہے جو میری اس کے خلاف مدد کرے گا؟ کون ہے جو مجھے پھر اللہ سے بچائے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو. کیا کہنے لگے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو. اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے. اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا. یہ وہی اونٹنی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ یا چٹان سے برآمد فرمائی تھی. اب کیا کہا گیا؟ اللہ نے تو وہ معجزہ بھیج دیا جس کو تم طلب کر رہے تھے، اب کیا کرنا ہے؟ اس کو نقصان نہ پہنچانا. پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. اس پر صالح نے کہا، یعنی ایمان تو لائے نہیں، اوپر سے دیکھیں کتنی عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. کیا کیا؟ جو منع کیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے جس کو تم طلب کر رہے تھے، اب دیکھنا اس کو تکلیف نہ پہنچانا، لیکن اسی کو تکلیف پہنچائی اور اس کے پاؤں کاٹ ڈالے. اس پر صالح نے کہا، اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے. پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی. یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے، یعنی دنیا کے عذاب سے بھی بچا لیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو رسوائی سے بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی رسوائی سے بچا لیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو رسوائی سے بچا لیں گے. اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. کیا منظر ہوگا؟ اتنے اترانے والے، اتنے فخر کرنے والے، اتنے غرور کرنے والے، اتنے سرکش لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نشانیوں کا بھی لحاظ نہ رکھنے والے لوگ کیا ہے آج زمین پر پڑے ہیں، اوندھے پڑے ہیں اپنے انہی گھروں میں جن میں اتراتے تھے، اسی مال و دولت میں، انہی گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہیں. کبھی قبرستان جا کر دیکھا آپ نے؟ کبھی گئے ہیں قبرستان؟ کیا فیلنگز آتی ہیں؟ کیا فیلنگز آتی ہیں کہ دیکھیں ہم بھی ادھر ہوں گے اور پھر یہ دیکھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اتراتے تھے، جھگڑتے تھے. ہاں جانا چاہیے نا. اس میں وہ کیونکہ میری امی میرے ہاتھوں میں فوت ہوئی تھی نا، تو میرا دل ایکسیپٹ کرتے کہ انہوں نے میرے ہاتھوں میں جان نکلی ان کی، میری امی کی. وہ تب سے مجھے قبرستان دیکھ کے نا جیسے بندے کو فوبیا نہیں ہو جاتا، وہ کچھ ہو جاتا ہے. تو پڑھتی میں ان کے لیے بہت پڑھائی گھر میں بیٹھ کے بہت کرتی، تو میرا حوصلہ نہیں پڑتا. جانا چاہیے جی. ویسے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے نا جب آپ جاتے ہیں. آپ کو ہم آج بھی کریں گے تو ہمارے پیچھے ہمارے لیے بھی کوئی ہاتھ اٹھانے والا لیکن نہیں. ان کے لیے قرآن پڑھ کے بخشش کرتی ہوں ہر سال میں ان کے لیے قرآن ان کے بھی پڑھتی ہوں. میں جا نہیں سکتی. ہاں مجھ سے وہ برداشت نہیں ہو سکتی نا. اگر جا سکتی ہے تو جائے، اگر برداشت نہیں ہو ہاں نہیں وہ ایک الگ بات ہے نا. یہاں پہ ایک جنرل بات کر رہی ہوں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے. قبرستان کے پاس سے گزرتی ہوں نا کہ وہ میں دعا کرتی ہوں اور قبرستان کے پاس ہے نا گاڑی میں بھی اپنی میری سسرال والوں کے قبرستان ایسے سامنے ساس کی اور میرے جیٹھ اور سسر کی نا، تو وہ ان کو میں دعا دور سے پڑھ کے نا ایسے ہم جیسی گاڑی سے اترتے وہ سامنے قبرستان ہوتا ہے
भेज देती हूँ और सूरह फातिहा पढ़े उधर। गुनाह नहीं है। देखिए इसीलिए तो मर्दों को हुक्म दिया है ना कि दफनाने का, औरतों को दिया जाता तो वो उनके अंदर तो इतना हौसला ही नहीं है ना कि वो अपने प्यारों को दफना आती फिर। हाँ, तो ये नहीं, गुनाह नहीं है ना जाना। वैसे ही एक बात आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, कभी उसके पास से गुजरे और कभी देखा हो कि कितनी खामोशी होती है वहाँ पे। हाँ, ये वही लोग होते हैं ना हम जैसे, जो दुनिया में कैसे बोलते थे, एक अना थी, एक रोब था। हाँ, झगड़ा करना और सब कुछ करना, कहाँ गई वो सारी बातें? मौत के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया ना। अब खामोशी से पढ़ें, बेबस। यही इंसान की हकीकत है कि इंसान नाफरमानी करके कहाँ जाएगा। इंसान तो बहुत बेबस है, कहीं नहीं भाग सकता, जाना तो उसी रब के पास है ना। आज कैसे खामोशी से कब्रों में पड़े, और कब्रों के अंदर इंसान के साथ क्या हो रहा है वही जानता है ना, जो कब्र के अंदर है। तो वो एक खामोशी के कि वो वही लोग हैं जो इसी तरह हमारे साथ चलते फिरते थे, यूं ही इतराते थे, यूं ही झगड़ा करते थे, यूं ही तकब्बुर करते थे, अब बेबस हैं। तो अल्लाह ताला भी ये कह रहे हैं कि देखो अपने ही घरों में ऊंधे पड़े रह गए। बड़ा नाज था, बड़े चीखते थे, बड़े चिल्लाते थे, बड़ी नाफरमानियाँ करते थे, बड़े इतराते थे। आज देखो अपने ही घरों में ऊंधे पड़े हुए, खामोश। और पड़े भी कहाँ, ऊंधे पड़े होने की क्या कि वही अना तकब्बुर सब मट्टी में मिल गया ना, ज़मीन पे ऊंधे पड़े हुए बेबस। आगाह रहो कि कौम समूद ने अपने रब से कुफर किया, सुन लो इन समूदियों पर क्या है फिटकार है, अल्लाह की लानत है। और हमारे भेजे हुए पैगंबर इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर पहुँचे और सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब सलाम दिया और बग़ैर किसी ताख़ीर के गाय का भुना हुआ बछड़ा ले आए। कौन? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बड़े मेहमान नवाज थे। जैसे ही अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते उनके पास पहुँचे तो इंसानी शक्ल में आए थे और फ़ौरन से गए और क्या ले आए? भुना हुआ बछड़ा ले आए। मेहमान से पूछा नहीं, अच्छा क्या लोगे, पानी पियोगे, ठंडा पियोगे, गर्म पियोगे, चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे? तो मेहमान नवाजी कैसे की जाती है? मेहमान तो नहीं कहता हाँ ये ले आओ। तो जो मेहमान नवाजी करने वाले होते हैं वो जो भी पढ़ा हो, जो भी पास हो, फ़ौरन से मेहमान के आगे सर्व कर देते हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन से भुना हुआ क्या ले आए? बछड़ा ले आए। अब जो देखा कि इनके तो हाथ भी इसकी तरफ नहीं पहुंच रहे, तो इनसे अजनबियत महसूस करके दिल ही दिल में इनसे खौफ करने लगे। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे हुए हैं। इसकी बीवी जो खड़ी हुई थी वो हंस पड़ी, तो हमने इसे इसहाक की और इसहाक के पीछे याकूब की खुशखबरी दी। कौन सी बीवी थी? हज़रत सारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त कितने साल के थे? 100 साल के थे। और हज़रत सारा कितने साल की थी? 90 साल की थी। और हंस किस लिए पड़ी कि मतलब कैसे बांझ हो गई हूँ, इस उम्र में कैसे औलाद हो सकती है ना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए खुशखबरी लेके आए थे औलाद की, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के लिए, उनकी कौम के लिए क्या लेकर आए थे? अजाब की वाइद लाए थे। वो कहने लगी, हाय मेरी कमबख्ती, मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है? मैं ख़ुद बुढ़िया और ये मेरे खावन भी बहुत बड़ी उम्र के हैं। ये तो यकीनन बड़ी अजीब बात है। यानी हैरान होगी कि ये कैसे होगा कि मैं तो अब बांझ हो गई हूँ, मेरे जो खावंद हैं वो भी बूढ़े हो चुके हैं, ये कैसे होगा? फरिश्तों ने कहा, क्या तू अल्लाह की कुदरत से तअज्जुब करती है? अल्लाह के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। तुम पर ए इस घर के लोगों अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें नाजिल हों। बेशक अल्लाह हम्दो सना का सज़ावार और बड़ी शान वाला है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर खौफ जाता रहा और इसे बिशारत भी पहुंच चुकी, तो हमने कौम लूत के बारे में कहने सुनने लगे, यकीनन इब्राहीम बहुत तहम्मुल वाले, नरम दिल और अल्लाह की जानिब झुकने वाले थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी इतनी बड़ी खुशखबरी को भूल गए। यानी इस बुढ़ापे में अगर औलाद की खुशखबरी मिल जाए तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी होती है ना। तो अपनी खुशखबरी भूल गए, किसकी फ़िक्र लग गई? कौम लूत की फ़िक्र लग गई कि उनके लिए अजाब भेजा गया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्योंकि यकीनन वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े तहम्मुल वाले, नरम दिल और अल्लाह की जानिब झुकने वाले थे। पीछे भी हमने जिक्र किया था ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। जब भी अल्लाह ताला जिक्र करते हैं साथ उनकी कोई ना कोई खूबी बता देते हैं। अब यहाँ भी क्या करें? बड़े नरम दिल और किसकी तरफ झुकने वाले थे? अल्लाह की तरफ झुकने वाले थे। इसलिए अपनी खुशी को भूल गए और गम किसका लग गया? उस कौम का लग गया।
اور پھر اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نا. اللہ کی رحمت کبھی بھی انسان پر نازل ہو سکتی ہے. جیسے کچھ لوگ بے اولاد ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی مشکل پریشانی ہو، ہمیشہ اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کبھی بھی نواز سکتا ہے. اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجیے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹلے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے. کن پر؟ قوم لوط پر. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قوم لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے. کون غمگین ہو گئے؟ لوط علیہ السلام. اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے. کیوں غمگین ہو گئے تھے؟ کیونکہ ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، اور ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ قوم ان فرشتوں کے پاس بھی یہی کام کرنے نہ پہنچ جائیں. اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، اس کے پاس آ پہنچی. وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی. لوط نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں. اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. یعنی بیٹیوں سے سیدھی طرح جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے نکاح کر اور ان سے اپنی شہوت پوری کرو. کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ کیا ایک بھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے، اور تو ہماری اصلی چاہت سے بھی بخوبی واقف ہے، اس لیے ہمیں روکنے کی ضرورت نہیں. لوط نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑتا. تو یہ قوم لوط کا عمل نہایت ہی برا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں جس کام کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ یہی عمل ہے، یعنی قوم لوط کا عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کے لیے اسی عمل کا ڈر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے وہ جو یہ عمل کرے. کون سا؟ قوم عمل لوط جیسا. اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. اسی طرح آتا ہے کہ آپ سے سب نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کو قوم لوط کا عمل کرتا دیکھے تو اس کو کیا چاہیے؟ تو اس کی سزا کیا ہے کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں 2 عورتوں کو بھی لیٹنے سے منع فرمایا، یعنی جو راستے اس گناہ کا راستہ کھولتے ہیں ان کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا کہ ایک کپڑے میں بھی یا 2 عورتیں یا 2 مرد ایک ساتھ نہ لیٹیں. اب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے. اسی طرح بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے نا کہ وہ ان کو بھی ایک کپڑے میں نہیں لٹانا چاہیے. جیسے جیسے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں نا ان کے بستر بھی الگ کر دینے چاہیے، چاہے وہ بیٹیاں ہی ہیں چاہے وہ بیٹیاں اور بیٹے ہیں. اب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہنے نکل کھڑا ہو. تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا. یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے. کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ تسلی دی جا رہی ہے کہ صبح ان پر عذاب آ پہنچے گا، اور گھبراؤ نہیں، صبح تو بہت ہی قریب ہے. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا. زیر و زبر کر دیا کیسے؟ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا اس قوم کے اوپر کیسے عذاب آیا تھا. ان کی پوری بستی کو زمین سے اکھاڑ کر اٹھایا گیا تھا اوپر، اور پھر اوپر لے جا کر الٹا کر نیچے پھینکا گیا تھا. تو یعنی زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اور ان پر پھر صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو. میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے. وہ گھیرنے والے دن کا عذاب یعنی قیامت کا، اور یا پھر
جو عذاب اللہ کی طرف سے آئے ان قوموں پر۔ یا قومی اور اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ آپ سے نے فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان پر قحط سالی اور سخت بادشاہ، سخت حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ جتنا اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اور دیکھیں حلال میں جو برکت ہے وہ حرام میں نہیں۔ حلال کا اتنا بھی آئے گا تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دیں گے کہ وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن حرام کا اتنا بھی آ جائے گا تو وہ کبھی بھی آپ کے لیے کافی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے جتنا بھی مل جائے تمہیں تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری صلاۃ تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے، یعنی بطور مذاق کہہ رہے ہیں اس کو کہ تم تو بڑے باوقار اور نیک چلن آدمی بنتے ہو۔ اور کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں اپنے معبودوں سے روک دو، کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت نہ کریں؟ اور یہ حکم دیتی ہے تمہاری نماز کہ تم ہمیں اپنے مالوں میں جو کچھ ہم چاہیں اس کا کرنا ہم سے چھڑوا دو؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس مال سے جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں بلکہ تمہارے کہنے پر ہم صدقہ کر دیں۔ تو ان کو ان کی نماز کا تانا دے رہے ہیں۔ آج بھی دیکھیں ایمان والوں کو ان کے نیک اعمال کا تانا دیا جاتا ہے نا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرو؟ اور وہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے بیچارہ وہ اللہ ہی کی بات بتا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لا علم لوگ ہوتے ہیں اس لیے وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں بڑوں کی باتیں ماننے سے روکو، یا ہمارے بڑے آباء و اجداد جس راہ پر چل رہے تھے اس سے روکیں؟ انشاءاللہ جی سیم ٹائم انشاءاللہ۔ کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو دینی لیڈر کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ کون سی صفات؟ نمبر 1 کہ وہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے، اور یہ ایسا نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جائے، خود وہ چیز کرنے لگ جائے، خود وہ اس کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جائے۔ اور وہ یہاں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں اور خود میں یہ کرنے لگ جاؤں گا۔ میرا ارادہ تو نمبر 2 کہ وہ اس کی اپنی بھرپور اصلاح کی کوشش کرے لوگوں کی، اور نمبر 3 اپنی توفیق کیا بتائے؟ میری توفیق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ اپنے آپ کو سارا کریڈٹ نہیں دیتا، دینی دائی کس کو دیتا ہے؟ اللہ رب العزت کو، اور بھروسہ بھی کس پر ہوتا ہے اس کا؟ اللہ رب العزت پر ہی ہوتا ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تم اپنے رب، اب پچھلی قوم کا بتا رہے ہیں کہ دیکھو قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط تم سے کچھ دور نہیں ہے، ان کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور پھر تم بھی اگر اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ تم اب کیا کرو؟ اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ان ربی رحیم ودود۔ کون جانتا ہے اس بات کو؟ کس کو اس بات پر یقین ہے کہ واقعی اس کا رب بڑا مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے؟ جس نے اپنے رب کی رحمت کو دیکھا ہو،
جس کو اپنے رب کی رحمت پر یقین ہو وہی کہہ سکتے ہیں نا اتنے یقین سے. جس نے کبھی اپنے رب سے تعلق ہی نہ بنایا اس کو کیا پتہ. انہوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. یعنی بطور مذاق کہنے لگے کہ تم تو ایسی باتیں کرتے ہو جو اکثر ہماری سمجھ سے ہی والا تر ہے. ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں. اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے. انہوں نے جواب دیا ہے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم اسے پس پش ڈال دیا ہے. کس کو؟ اللہ کو. یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے. اے میری قوم کے لوگوں اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے. تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں منتظر ہوں. جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگاڑ کے عذاب نے پکڑ لیا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے ہو گئے جیسے کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے. لعنت ہے پھٹکار ہے جیسی دوری سمود کی ہوئی. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں. وہ تو قیامت کے دن اپنے قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو اپنے ساتھ کہاں لا کھڑا کرے گا؟ دوزخ میں. وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے. کون سا گھاٹ؟ دوزخ جس میں لا کھڑا کیے جائیں گے. ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی بڑا انعام ہے جو دیا جائے گا. یہاں پہ طنز کے طور پر کہا جا رہا ہے بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں. ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو بستیاں جن کی ہم خبریں آپ کو پہنچا رہے ہیں جو بیان کر رہے ہیں ان میں سے بعض تو ابھی بھی موجود ہیں یعنی ان کے آثار موجود ہیں اور بعض تو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیے گئے. اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا بلکہ وہ ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا. تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے. بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ دن جس میں سب حاضر کیے جائیں گے اس سے ہم جو ملتوی کرتے ہیں اور صرف ایک مدت معین تک ہے. جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر سکے. آج تو بڑا کہتے ہیں نا انسان میں یہ کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کہ یہ مسئلہ تھا اس لیے میں عمل نہیں کر پایا ہوں. تو اس دن وہ تو ایسا دن ہوگا کہ کسی کی آواز بھی نہ نکل سکے گی. سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی کوئی ہمت نہ ہوگی اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا یا اللہ ہمیں بچا لے یا اللہ ہمیں بچا لے. یعنی وہ اتنا سخت ترین دن ہوگا. لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے. وہاں چیخیں گے چلائیں گے لیکن ان کی پکار سنی نہ جائے گی. وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار ہیں. جب تک آسمان و زمین برقرار ہیں سے کیا مطلب ہے؟ یہ محاورے کے طور پر عربوں کے ہاں بولا جاتا تھا کہ کسی چیز کو انہوں نے ہمیشگی کسی چیز کی ظاہر کرنی ہوتی تھی یا بتانی ہوتی تھی تو وہ محاورے کے طور پر یہ بات بولا کرتے تھے. سوائے اس وقت کہ جب تمہارا رب چاہے یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم کو جو جہنم میں ہوگی تو اگر اللہ اس کو باہر نکالنا چاہے گا تو انہیں نکال لے گا، اور پھر انہیں ایک حیوان نامی نہر پر غسل کروایا جائے گا، یعنی جہنم سے نکالنے کے بعد۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ گناہ گار ہوں گے جو گناہ تو کیے لیکن کون تھے؟ اہل توحید تھے۔ تو ان کو پھر نکالا جائے گا، اور پھر عذاب کے بعد اپنی غلطیوں کے عذاب بھگتنے کے بعد ان کو نکالا جائے گا اور ایک نہر میں غسل دیا جائے گا، اور پھر اہل جنت ان کو جہنمی کہہ کر پکاریں گے۔ مطلب یہ ٹیگ ان کے ساتھ لگ جائے گا کہ یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ جہنم سے آئے ہوئے ہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اتنا نوازا جائے گا کہ یہ دنیا بھر کے لوگوں کی دعوت کرنا چاہیں، دنیا بھر کے لوگوں کی، تو ان کو سب کچھ دیا جائے گا، سب کچھ مہیا کیا جائے گا۔ یہ جہنم سے آنے والے جنتیوں کو یہ پروٹوکول دیا جائے گا۔ اور پھر دیکھیں جو ڈائریکٹ جنت میں ہی جائیں گے ان کے لیے کیا کچھ ہوگا جنت میں۔ لیکن جو نیک بخت کیے گے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ یہ بے انتہا بخشش ہے، یعنی ہمیشگی کی بخشش ہے، ہمیشگی کی اللہ کی طرف سے رضامندی ہے۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے، یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ بے خبر ہیں۔ پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی۔ ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا مطلب کبھی بھی ان کو کسی بھی طرح سے سپورٹ نہ کرنا۔ جو ظلم کر رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، کبھی بھی اس کی ہاں میں ہاں نہ ملانا۔ بعض اوقات تو ہوتا ہے نا ایسے لوگوں کے ڈر سے ہم کہتے ہیں ان کو نہیں کچھ کہنا، جو کہہ رہے ہیں بس ان کی ہاں میں ہاں ملائے جا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، یعنی ان کو کبھی بھی سپورٹ نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ گے، اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ کیا کہ نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اسی لیے آپ سے سب نے فرمایا اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی جگہ کیا کر لیا کرو؟ نیکی کر لیا کرو، تاکہ وہ نیکی اس برائی کو دور کر دے۔ اور اسی طرح دیکھیں نماز، اب یہاں کیا کہا گیا؟ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یعنی 5 وقت اللہ سے ملاقات کرو، نماز پڑھو۔ نماز بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ کیسے؟ جیسے پیچھے بھی آپ کو حدیث سنائی تھی نا، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کندھے پہ سارے گناہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ رکوع کرتا ہے تو گناہ بھی نیچے جھڑتے ہیں، پھر جب سجدے میں جاتا ہے تو پھر وہ سارے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک نماز کے درمیان جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ دوسری نماز کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس دوران جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ دوسری نماز میں معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح آگے بشرط یہ کہ اس نے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہو۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہ، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح
وضو بھی گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ۔ آپ سے ہم نے فرمایا بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد بھی اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی نا۔ صحابہ نے عرض کیا بالکل بھی نہیں۔ آپ سے ہم نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ گناہوں اور خطاؤں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، تو اچھے اخلاق سے اس سے کیا کیا جائے؟ اس برائی کو دور کیا جائے۔ آپ صبر کرتے رہیے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہ گار تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ کیا ہوں؟ نیکوکار ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، بجز ان کے جن پر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ اختلاف کے لیے۔ تو اختلاف ہی کرتے رہیں گے۔ جیسے ہم نہیں کہتے محاورتاً، لگتا ہے یہ تو پیدا ہی لڑنے جھگڑنے کے لیے ہمیں۔ آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا۔ یعنی کون سے انسانوں سے؟ جو مان کر نہیں دیتے، اختلاف پہ اختلاف کری جاتے ہیں، جھگڑے پر جھگڑا کری جاتے ہیں اور حق کو پہچانتے نہیں، مانتے نہیں، حق کے خلاف ہمیشہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو جس بستی میں استغفار کرنے، پیچھے ہم نے پڑھا اللہ اس بستی پر عذاب نہیں لاتا جس میں استغفار کرنے والے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 117 میں کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کرے یہاں تک کہ اس میں مصلحون موجود ہوں، یعنی اصلاح کرنے والے موجود ہوں، کوشش کرنے والے ہوں نیکی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، تو ان پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 120 میں، رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت آواز ہے اور مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور زمینوں آسمانوں کا علم غیب اللہ، یعنی اختلاف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کو اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ خود ہی قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا، تم بھی منتظر رہو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ سورۃ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ یہود کے کہنے پر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی، ایک ہی بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی، یعنی سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کا یعنی یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اسی سورت میں، اس کے علاوہ قرآن میں ایک اور جگہ ان کا نام آتا ہے لیکن قصہ ان کا پورا یہیں پر ہے۔
یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو. ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. ہم بہترین قصہ آپ کو سنانے والے ہیں، بہترین بیان، اور بیانوں میں سے بھی سب سے بہترین بیان، قصوں میں سب سے بہترین قصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے. تو اس قصے کو سنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا کہ یہ قصہ بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے. اس قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ خواب کس کو سنایا؟ اپنے والد کو، اپنے باپ کو. کون تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد؟ بالکل، حضرت یعقوب علیہ السلام. تو خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. خواب کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو نیک خواب ہوتے ہیں، بشارت والے خواب ہوتے ہیں. وہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. کچھ خواب ہوتے ہیں جو پریشان کن ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں. وہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم سارا دن سوچتے رہتے ہیں، ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں، وہ جیسے سوچتے سوچتے سو گئے، جو سارا دن کرتے رہے وہ خواب میں آتا ہے. تو یہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. اب خوابوں کے بارے میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے وہ پرندے کے پاؤں سے ملحق رہتا ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں تعبیر کر دی جائے تو پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس کے بارے میں بول دیا جاتا ہے. اسی لیے خواب کے بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کہ ہر کسی کو خواب اپنا نہیں سنا دینا چاہیے. اگر کوئی ایسا خواب ہے جو پریشان کر رہا ہے اور سنانا چاہتے ہیں تو جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں انہی کو سنایا جائے. اسی طرح کوئی خوشخبری والا خواب دیکھا جائے تو وہ بھی کس کو سنایا جائے؟ وہ اس کو سنایا جائے جس سے آپ کو بہت محبت ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان آپ سے بہت محبت کرتا ہے. کیونکہ صدقہ نکال کے بس اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ ہر کسی کو خواب سنا دیں گے تو اگر وہ برا خواب ہے اور وہ سن کے کوئی بھی تعبیر کر دے گا تو یہاں حدیث کے مطابق کیا ہے کہ خواب اس وقت تک پرندے کے پاؤں سے ملحق رہتا ہے، یعنی بندھا رہتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہیں کی جائے. اور اگر تعبیر کر دی جائے، آپ کسی کو بھی سنا رہے ہیں بے علم کو، وہ اس کی ایسی تعبیر منہ سے نکال دیتا ہے، پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. اچھا خواب ہے تو پھر اس کو سنائیں جو آپ کا ہمدرد ہے، جو آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ کا پیارا ہے. ہر کسی کو نہیں، کیونکہ حاسد بھی ہوتے ہیں نا، تو ہر صاحب نعمت سے کیا کیا جاتا ہے؟ حسد کیا جاتا ہے. تو اگر خواب آتے ہیں اور وہ پورے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ کون سے خواب ہوتے ہیں؟ بشارت ہے نا، کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ خواب وہ ہوتے ہیں جو بشارت ہوتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو، ہاں، تو وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں. اچھے خواب، تو اچھے خواب دیکھیں تو حدیث میں آتا ہے اچھے خواب دیکھو تو خوش ہو جاؤ اور اس کو سناؤ جس سے آپ محبت کرتے ہو. اسی طرح اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو اس خواب کو آنکھوں میں لا کر اور اعوذ باللہ من شر الشیطان و من شرہا، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر اور بائیں طرف، اور یہ کوشش کیجئے، یہ دھیان رکھیے کہ بائیں طرف قبلہ نہ ہو، بائیں طرف اپنا منہ کر کے تو اس خواب کو آنکھوں میں لا کر تو اس کو دھتکار دینا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب کس کو سنایا؟ اپنے والد کو. یعقوب علیہ السلام نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. اب جو اتنا خوبصورت خواب دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. جانتے تھے کہ بھائی اس سے کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. اور ساتھ ہی دیکھیں اپنے بیٹے کی دل کی صفائی کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو اب میں نے اس کو منع کیا ہے تو یہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کچھ برا سوچنے لگے. تو کیا کہنے لگے کہ دیکھو شیطان تو انسان کا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے.
اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا۔ وہ نعمت کون سی تھی؟ نبوت یا وہ انعامات جن سے اللہ رب العزت نے ان کو مصر میں نوازا تھا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا، یعنی دادا پردادا کون تھے ان کے؟ یوسف علیہ السلام کے، ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام پردادا، اسحاق علیہ السلام دادا، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یعنی والد ان کے یوسف علیہ السلام کی۔ یہ کڑی کہاں سے چل رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابھی پیچھے پڑھا نا ابراہیم علیہ السلام کو وہ جو فرشتے خوشخبری دینے آئے تھے اسحاق و یعقوب کی، وہ یہی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو پوچھنے والے ہیں، یعنی جو پیچھے آپ کو پس منظر بتایا جب اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو پوچھ رہے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جبکہ انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سری غلطی میں ہیں۔ اب وہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم طاقتور جماعت ہیں اور ہمارے باپ تو ہیں، وہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو پسند کرتے ہیں اور اس کے بھائی کو۔ البتہ وہ کس پر ہیں؟ ہمارے والد کس پر ہیں؟ غلطی پر ہیں۔ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو۔ اب دیکھیں حسد کہاں تک لے جاتا ہے انسان کو۔ کیا کہنے لگے؟ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ آج ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہ کر لیتے ہیں، اب سب کر رہے ہیں یہ گناہ، ہم بھی یہ بھی نافرمانی کر لیتے ہیں، بعد میں ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے اور پھر نیک بن جائیں گے۔ حج کرنا ہے، اس سے پہلے جو کرنا ہے اپنی خواہشیں پوری کر لو، حج پہ جائیں گے معاف کروا لیں گے۔ رمضان آنے والا ہے، جو کرنا چاہتے ہو کھل کے کر لو، یشی رمضان میں معاف کروا لیں گے۔ اگر وہ معاف کروانے کی مہلت ہی نہ ملی تو پھر کیا کریں گے؟ اب انہوں نے بھی کیا کیا، پہلے ہم ایسے کر لیتے ہیں، اس کو یا مار ڈالتے ہیں یوسف کو، یا پھر اس کو کہیں پھینک دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم نیک بن جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال دو کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے، کیا کہنے لگا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو پھر یوں کر لو، اس کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی کنویں میں پھینک دو۔ انہوں نے کہا ابا، اب پوری پلاننگ کر لی، اب باپ سے اجازت لینے آئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی۔ انہوں نے کہا ابا، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل نکمے ہی ہوئے پھر تو حدیث میں آتا ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے اور ساتھ آخرت میں بھی، یعنی دونوں سزاؤں کو جمع کر دے، سوائے قطع رحمی کے اور جھوٹ اور خیانت کے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا بول رہے تھے؟ جھوٹ بول رہے تھے نا، اور اب خیانت بھی کرنے والے تھے۔ امانتاً لے کر گئے تھے نا تو یوسف علیہ السلام کو، جس میں خیانت کی۔ انہوں نے جواب دیا پھر جب اسے لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں میں، یعنی وہاں جہاں کوئی آبادی نہیں ہوگی اور گہرے کنویں میں ہم اس کو وہاں تہہ میں پھینک دیں گے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، یقیناً تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مسلسل 3 دن سے کنویں میں رہے اور اللہ تعالیٰ بھی ہر رات ان کو خواب دکھاتا رہا کہ ہم تمہیں یہاں سے ضرور نکالیں گے اور بڑے اعلیٰ مقام تک پہنچائیں گے۔
ایسا خواب یا ایسا الہام آتا ہے، ہر اس بندے کے دل میں آتا ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگتا ہے، اللہ اس کے دل میں بھی یہ بات ڈالتا ہے۔ ایسے دیکھیں کچھ بہت غمگین لوگ ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے ایسی بات نکل رہی ہوتی ہے، نہیں اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ ضرور مجھے اس کا نعم البدل دے گا۔ وہ ان کے دل میں وہ یہ تسلی والی بات کون الہام کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ الہام کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوتا ہے، وہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کے دل میں ایسی باتیں الہام کرتے ہیں۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے، اے ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، پس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یوسف کے اب وہ جھوٹے تھے نا، اسی لیے خود ہی پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ پتہ تھا ہم جھوٹے، تو اس کی سچائی کے لیے خود ہی بول دیا۔ اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون آلود بھر کر لائے۔ اب کہا جاتا ہے کہ ایک بکری کا بچہ انہوں نے ذبح کیا اور اس کا خون پکڑ کر قمیص پر، یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا کر جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی وہ لے آئے۔ باپ نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما یصفون، پس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کی ہے۔ اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا، اب ایک تو ان کو خواب ذہن میں تھا ان کے کہ جو یوسف علیہ السلام کو آیا تھا، اس کے مطابق بھی یہی کہ بھئی ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کسی اعلیٰ مقام تک پہنچانا تھا، اس لیے ان کو اس کی بات پر یقین ہے۔ اور دیکھیں دوسرا عام ظاہر تھا نا کہ اب اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا جاتا تو وہ کیا قمیص کو صحیح سلامت چھوڑ دیتا؟ قمیص کو بھی تو نوچا ہوتا نا، قمیص بھی کھائی ہوتی، قمیص بھی پھٹی ہوتی، قمیص کا بھی چھیتڑے اڑے ہوتے، لیکن وہ قمیص بھی بالکل سالم تھی اور اس پر خون لگا کر لے آئے۔ اور کتنا خوبصورت جواب دیا کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے۔ کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل، اور یہی صبر جمیل ہے، کچھ نہیں کہا ان کو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سب تم نے کیا اس سے کس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے؟ اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا، واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اس لیے چھپا لیا کہ کہیں اس کے عزیز و قارب ادھر پاس ہی نہ اور ہم سے لے لیں، ہم تو اس کو جا کے کیا کریں گے؟ بیچ دیں گے اور منافع حاصل کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے، یعنی ان کی قدر و قیمت ہی نہیں جانتے تھے، ان کی ویلیو کو ہی نہیں جانتے تھے، اس لیے اتنے سستے داموں ان کو بیچ دیا۔ تو اسی طرح جو بہت اچھے نایاب لوگ ہوتے ہیں، اکثر لوگ ان کی قیمت کو نہیں جانتے، ان کی ویلیو کو نہیں پہچانتے۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب وہ جو مصر کا بادشاہ تھا جس نے اس کو خریدا تھا، اس نے اس کی قدر پہچان لی۔ اس نے کیا کہا اپنی بیوی سے؟ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے یہ کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیے کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں، اور اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے نہ صرف یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا، بلکہ مصر میں اتنے اچھے گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی فراہم کی، اور اس مصر کے وہ جو جس نے اس کو خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس کے دل میں ان کی قدر و منزلت بھی ڈالی، عزت بھی ڈالی، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو، اس کو عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، ہاں یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ کے ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، علم کون سا؟ نبوت کا علم دیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو محسن ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ہر طرح کے حالات میں جڑے رہنے والے ہوتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں، غم کے حالات میں نیکی پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، اسی طرح نوازتے ہیں، یعنی علم کی ترقی کے ساتھ۔ تو علم کی ترقی خاص کس کا ذریعہ ہے؟ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو جب انسان جس لمحے اللہ کے فیصلے کو مان لیتا ہے نا، اس کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کو مان لیتا ہے، تو اس آزمائش میں بھی اللہ رب العزت پھر اس تکلیف میں بھی بندے کے دل میں ایک ٹھنڈک، ایک راحت پہنچا دیتے ہیں، اور پھر جن کے درجات اللہ رب العزت نے بلند کرنے ہوتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی حالات میں، غیر معمولی آزمائشوں سے گزارتے ہیں، کچھ سکھانے کے لیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اب کس کی طرف دعوت دینے لگی؟ وہ زنا کی طرف۔ اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا، اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل برہان نہ دیکھتے، یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ تو جو برائی سے بچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو برائی سے بچا لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا کہ اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی طرف سے برہان نہ دیکھ لیتے، دلیل نہ دیکھ لیتے، تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو برائیوں اور بے حیائی سے دور رکھا۔ تو حقیقت بھی یہی ہے، جو بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے بچا لیتے ہیں۔ اس وقت کوئی نہ کوئی ایسی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی دل میں اس کے ایسی بات ڈال دیتے ہیں جس سے پھر وہ برائی سے بچنے میں اس کی مدد ہو جاتی ہے، اس کو استقامت مل جاتی ہے نیکی کے راستے میں اور برائی سے بچنے میں۔ تو پھر پتہ کیا چلتا ہے، ایک بار اپنا آپ اللہ کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ خود ہی ایک ماں کی طرح ہر برائی سے بچا لیتا ہے۔ آپ ایک دفعہ اللہ کے بن جائیں اور ڈٹ جائیں اچھائی کے راستے پر، پھر برائی سے اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی مدد کرتے ہیں بچنے میں۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا، اب غلط کام خود کر رہی تھی، یوسف علیہ السلام کو خود بلا رہی تھی، اور جب اپنے شوہر کو دیکھا تو الزام کس پر لگا دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ تو جہاں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوتا لیکن اللہ آپ کا مددگار ہے، تو اللہ بعض اوقات دشمن سے بھی آپ کے حق میں گواہی نکال دیتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کس قوم کا تھا وہ شخص جس نے گواہی دی، وہ عورت کے قبیلے کا تھا، عورت کا ہی رشتہ دار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اسی کے منہ سے گواہی نکلوا دی۔ کس کے لیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، کہ دیکھو سزا دینے سے پہلے دیکھو کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر کیا ہے؟ عورت گناہ گار ہے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور اگر اس خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یہ قول کس کا تھا؟ عزیز مصر کا۔ یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو، اب کیا بیوی کا معاملہ تھا، عزت کا معاملہ تھا، تو یوسف علیہ السلام کو کیا کہا کہ اس بات کو آتی جاتی کرو
اور کیا کہا، اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ اب لوگ اس عورت پر باتیں کرنے لگے، چرچا ہونے لگا اس کا۔ اس نے جب ان کے اس پر فریب غیبت کا حال سنا کہ میرے خلاف یہ لوگ یوں غیبت کر رہی ہیں، تو انہیں بلوا بھیجا، ان سب عورتوں کو، اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی، اور کہا، یعنی کچھ فروٹ رکھا ان کے سامنے اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، اور یوسف علیہ السلام سے کیا کہا، ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی ان کو دیکھ کر اتنا مگن ہوئی کہ فروٹ کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ لیا، اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا للہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ کیا ہے، فرشتہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا، یعنی بہت خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں، اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یعنی ابھی بھی باز نہیں آئی، کہہ رہی ابھی بھی یہ میری بات نہیں مانیں گے تو ان کو کیا کر دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے تو پھر مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، جیل میں جانا پسند کیا اور اس برائی میں پڑنا پسند نہیں کیا۔ تو بعض اوقات اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انسان کو کبھی کبھار بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، کبھی قید خانے میں بھی جانا پڑتا ہے۔ تو قید خانے کو پسند کیا اس برائی سے بچنے کے لیے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ سے اسے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھ دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے 7 آدمیوں کو اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص جسے ایسی عورت نے دعوت گناہ دیا جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ برائی میں نہ پڑے، تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ جو محسن ہوتا ہے، جو نیکوکار ہوتا ہے، وہ پہچان لیا جاتا ہے۔ وہ دونوں شخص کیا کہتے ہیں، ہمیں تو آپ بڑے بھلے شخص معلوم ہوتے ہیں۔ یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے نا، اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہاں میرے پاس تو علم ہے، میں تو خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں، میں تمہیں بتلا دوں گا۔ یہ ہوتی ہے عاجزی، جیسے آج ہم نے پڑھا نا، ایمان لاؤ، نیک عمل کرنے والے بنو اور ساتھ میں کیا ہو، عاجزی ہو۔ اب یہ عاجزی دیکھیں
کہ خود کو کریڈٹ نہیں دے رہے، کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو، کہ جو علم میرے رب نے مجھے سکھایا ہے اس کی بدولت میں تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں کتنا سنہری موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ اب خواب کی تعبیر سننے کے لیے میری بات بھی سن لیں گے۔ اب بات جو سن لیں گے تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کو کیا کر دی؟ تبلیغ کر دی۔ اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ فرما روائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو، اب دیکھیں حکمت کا انداز کہ اب جس کی دونوں کو ڈائریکٹ نہیں بتایا بلکہ کیا فرمایا؟ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے میں مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اب جس نے اپنے سر پر روٹیاں دیکھی تھی نا، اس کو سولی پر چڑھایا جانے والا تھا، یہ اس کے خواب کی تعبیر تھی۔ اب یہ ڈائریکٹ اس کو نہیں کہہ دیا کہ وہ مرنے سے پہلے مر جائے، کیونکہ اس کو پھانسی ہونے والی تھی۔ اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، یعنی اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، یعنی جب تم چھوٹ کے جاؤ تو ان سے میرا ذکر بھی کرنا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ کس کو؟ وہ شخص جو نکل کے گیا تھا قید خانے سے۔ اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے، بعض روایات کے مطابق 3 اور بعض روایات کے مطابق 9 سال۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں اور ہری ہری، اور دوسری 7 بالیاں خشک ہیں۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا، اب جب بادشاہ کو خواب آئی تو اس کو یاد آ گیا اس کا، یوسف علیہ السلام کا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بھی اس کے خواب کی تعبیر کی تھی۔ کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاؤں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ کہاں جانے کی اجازت دیجیے؟ یعنی اسی قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اب وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز گوشے ہیں، اور 7 ہی دوسرے ہی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حساب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی نکال لینا، باقی اس کو اسی میں رہنے دینا، بالیوں سمیت ہی سیو کر لینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو۔
یعنی جو دوبارہ کاشت کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑے جائیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا کون ہے؟ میرا پروردگار ہی ہے۔ اب دیکھیں ہم جیسے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنے سال قید میں پڑے ہیں، چلو نکلو، آ گیا بلاوا تو نکلو، اسی بہانے ہی صحیح نہیں۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے مجھ پر وہ جو الزام لگایا گیا تھا اس سے بری کیا جائے اور اس معاملے کو کلیئر کیا جائے، پوچھا جائے اور ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا۔ بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات سامنے آ گئی ہے، میں نے ہی اسے ورگلایا تھا۔ اب وہ بھی سچ بولنے لگی اس کے جی سے اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے کہ جان لے کون؟ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ غلط کام نہیں کیا، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ اب دیکھیں کیا سمجھ آتی ہے اس واقعے سے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وقتی طور پر اگر اس پر کچھ الزامات لگ بھی جائیں یا وہ قید خانے میں بھی چلا جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کر کے اس آزمائش سے باہر نکالتا ہے۔ اب دیکھیں وہی عورت جو آپ پر الزام لگا رہی تھی اسی عورت کے منہ سے اللہ رب العزت نے پھر سچ نکلوایا۔ تو یہ وقتی آزمائش تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ اب دیکھیں آزمائش کے بعد آزمائش آ رہی ہے، پہلے کنویں میں پھینکے گئے، پھر کنویں سے نکالے گئے، پھر غلام بنائے گئے، پھر غلام بنائے گئے، غلام بنائے جانے کے بعد کہاں الزام لگا دیا گیا، پھر قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو جب آپ اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے اسی کے منہ سے آپ کی اب تعریف کر رہی ہے نا وہ کہ وہ تو سچوں میں سے تھے اور تسلیم کر لی اس نے اپنی غلطی، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے دشمن ہی سے آپ کے حق میں تعریف نکلواتا ہے، اسی کے منہ سے جو منہ آپ کی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ برائی کر رہے ہوتے ہیں۔